تحقیقات پیش کرتے ہیں تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں آپ اعلیٰ حرکت تو بن سکتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت نہیں بن سکتے. تو اب جو اسباب کا مشن ہے وہ اسی میں آ گیا کہ سب کو بریلی شریف سے محبت ہے اور ہم سب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پیروکار انہی کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے. تو جس طرح اخلاص و للہیت کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے کام کیا یاد رکھو پیارے علماء عوام اہل سنت ہم نے بھی اسی اخلاص سے اپنے بزرگوں کے مشن پر کام کرنا ہے. یہ دنیا والے ہماری تعریف نہیں کریں دنیا والے شاید ہمیں عزت دیں یا نہ دیں لیکن یاد رکھو کہ یہ عزت جو ہم کام کرتے ہیں اخلاص و للہیت کے ساتھ یقیناً پیارے آقا حضور کریم علیہ السلام ہمیں اعزازات سے نوازیں. ہمارا رب یقیناً ہمیں بے شمار عزت عطا فرمائے گا. مجھے بتائیے نا اخلاص کے ساتھ کام کیا کبھی میرے والد نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں وصال کر جاؤں تو اتنا ہجوم میرے جنازے میں ہو, کبھی سوچا نہیں. لیکن مسلک کے اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہے جمے رہے اخلاص کے ساتھ کام کیا. آج دنیا حیران ہے ایک مسجد کے امام صاحب کے جنازے میں پورا کراچی نکل آئے گا. پورا کراچی آپ دیکھیں کہ پورا کراچی جو ایک امام مسجد کے جنازے میں پورا کراچی نکل آیا. ہندوستان سے ماہر شریف کے بزرگ ہیں امین میاں صاحب. امین میاں صاحب سے مجھے فون آیا کہنے لگے شاہ صاحب ہندوستان میں کسی عالم دین کا اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا میں کہ جتنا جنازہ آج میں ٹی وی پر آپ کے والد محترم کا دیکھ رہا. اللہ اکبر. تو جب ہم اور آپ اخلاص کے ساتھ کام کریں گے لالچ نہیں ہوگا پیسے کا شہرت کا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم پر بھی ایسے ہی کرم فرمائے گا ہم پر بھی رحم فرمائے گا. تو سارے علماء کرام سے کہتا ہوں ہر مہینے 2 مہینے میں ایک میٹنگ کریں آپس میں بیٹھیں پیار و محبت کی باتیں کیونکہ یہ بیچ میں جو لگانے والے ہوتے ہیں یہ آنکھ بھڑکاتے ہیں یہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں. جب آپ لوگ مل کر ایک ساتھ بیٹھے تو انشاءاللہ تعالی یہ نفرتیں پیدا کرنے والے خود ایک طرف ہو جائیں. تو یہی وقت ہے کہ ہم سب آپس میں پیار و محبت پیدا کریں اخلاص و للہیت پیدا کریں اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی خدمت کریں. حضور پیر صاحب قبلہ کے بارے میں طیب شاہ صاحب قبلہ کے بارے میں حضرت مجھے بتا رہے بنگلہ دیش ہری پور ہزارہ میں بھی وہ بہت بڑا جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا جلوس بنگلہ دیش میں وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالا کرتے تھے. بنگلہ دیش میں بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے کراچی میں تو ہے لیکن بنگلہ دیش میں بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے خلاف جو نفرت اس وقت کی گورنمنٹ کی ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تو محبت والے لوگ ہیں درود والے لوگ ہیں بارود والے تو ہم ہیں اور محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم سب مل کے کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مربوط پیمانے پر ہم اپنے مسلک کی خدمت کر سکتے ہیں. تو آپ تمام حضرات سے میں کہوں گا جو ہمارے نوجوان بچے جو ہمارے عالم دین بن رہے ہیں ان کی بھی سرپرستی فرمائیں. ان میں ہمت پیدا کرنے کے لیے آپ کہیں کہ صاحب آئیے ایک نماز آپ بھی پڑھائیے اپنے بچوں کو آگے کر کے نماز پڑھائیں ان سے تقریر کروائیں کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح کریں تاکہ ہم ایک ٹیم اچھے طریقے سے اپنے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کو دے سکیں. یاد رکھیں بد مذہبیت کا مقابلہ صرف علماء کی جماعت کر سکتی ہے. صرف علماء ہی ہیں جو بد مذہبیت کے راستے کی دیوار بنا سکتے ہیں. تو ہم اگر ان بچوں کو آگے بڑھائیں گے تو علماء کی ایک ٹیم یقینی طور پر اورنگی ٹاؤن کے اندر تیار ہو جائے گی. بہت بڑی آباد سے بھی کیے جائیں تب بھی کوئی عالم نہیں کہے گا کہ میں اورنگی ٹاؤن کی ہر گلی میں پہنچ گیا. اتنی بڑی آبادی ہے اور یہ بھی خوش نصیبی ہے اورنگی ٹاؤن کی اور ہم سب کی کہ آبادی میں اکثریت یا رسول اللہ کہنے والے اکثریت الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے کی ہے. میں نے بہت جلسے کیے اورنگی ٹاؤن میں جب سے جلسے شروع ہوئے یعنی وہ 92 کا آپریشن میں دیکھتا
اور اس کے بعد میں دیکھا کرتا تھا کہ لڑکے اسلحہ لے کر کے گلی کے کونوں پر کھڑے ہوتے تھے. اس دور کے اندر بھی میں آیا اور اس دور کی ٹاؤن کے اندر جلسے کی. الحمدللہ کسی نے کچھ نہیں کہا, کوئی تکلیف نہیں دی, ہمیشہ عزت اور محبت کی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اب تو بہت اچھے حالات ہیں. ہم نے اگر ان اچھے حالات میں بھی کام نہیں کیا تو یاد رکھو کہ پھر سوائے افسوس کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک مشن دیتا ہوں, عرض سے خواہش رہی میرے والد محترم کی بھی اور دیگر اکابر علماء کی بھی کہ 12 ربیع الاول شریف کو نشتر پارک بھر جائے. بڑی خواہش ہے لیکن نشتر پارک نہیں بھری. ہم خوش ہو جاتے ہیں نشتر پارک بھر گیا, مگر صحیح کہتا ہوں میں نشتر پارک نہیں بھرتا. لوگ طواف کر کے نشتر پارک کا چلے جاتے ہیں. اب میں نے تجویز بھی پیش کی. ایک کام یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم 11 ربیع الاول شریف کی رات نشتر پارک ہی میں عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس رکھیں, سارے علماء کرام کو موقع دے. اور ایک منٹ کے اندر تو کوئی عالم گفتگو نہیں کر سکتا. جو چیدہ علماء کرام آئے ہم ان کو موقع دیں تاکہ وہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس سے خطاب کریں. یا دوسرا یہ کہ ہم جو مغرب میں ختم کر دیتے ہیں نشتر پارک کی محفل کو, ہم اسے عشاء تک لے جائیں, آگے تک لے جائیں, وقت بڑھا دیں تاکہ جو علماء کرام آئے وہ خطاب کریں. دیکھیں یہ دور قربانی مانگتا ہے. اگر مجھے بھی پیچھے ہٹنا پڑا مسلک کے دفاع کے لیے, مسلک کے عروج کے لیے, میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں. علماء کرام آئیں, اپنی تقریر کریں, اپنا پیغام دیں, ہمیں موقع نہیں ملے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن آپ سارے مل کر اور ہم سب کو اس بار انشاءاللہ تبارک و تعالی نشتر پارک بھرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ نشتر پارک بھرنا ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کا میڈیا ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے, دنیا کا میڈیا کہ صاحب یہ سنی ہے جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں, وہ دن ہماری طاقت کا دن ہوتا ہے اور اس طاقت والے دن ہی ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے. تو ہمیں بھرپور طریقے سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے. اور یہ بھی اللہ رسول کا ہم پہ کرم ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کسی ایمبیسی میں جائیں انٹرویو دینے کے لیے, میں گیا, وہ مجھ سے پوچھتے آپ کون ہیں؟ صاحب میں سنی. آپ سنی بریلوی ہیں کہ سنی دیوبندی ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ سنی بریلوی, سنی صوفی ہے. آپ کس کے فالوور ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم امام احمد رضا فاضل بریلوی کے فالوور ہیں. اللہ اکبر. تو یہ دنیا اب جان گئی ہے کہ داڑھی رکھنے والے کون سے پرامن لوگ ہیں اور کون سے دہشت گرد. میں آپ کو پچھلے سال کا واقعہ بتاتا ہوں. امریکہ کا کیلیفورنیا ایئرپورٹ, جس وقت امریکہ کوئی داڑھی والا آدمی شلوار کرتا پہنے ہوئے, ٹوپی پہنے ہوئے, اب امریکہ پہنچ جائے تو جس طرح یہاں انگریزوں کو دور کے دیکھتے ایسے ہی وہ لوگ ہمیں ایسی طریقے سے دیکھتے. تو امیگریشن پر جس وقت میں پہنچا وہ بڑے سوالات کرتے. یعنی بعض مرتبہ میرے والد محترم کو بھی انہوں نے 7 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بٹھائے. وہ سوالات کرتے رہے, آپ کیوں آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں, ہر طریقے سے وہ سوال کرتے رہتے. تو میں امریکہ کیلیفورنیا ایئرپورٹ پہ پہنچا, امیگریشن پر جو آپ کی انٹری کرتا ہے وہ بھی سوالات کرتا ہے. لیکن بڑا اللہ رسول کا کرم رہا, وہ مجھ سے پوچھتا ہے آر یو سنی, کیا آپ سنی ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ. اس نے فوراً اسٹینڈ لگائی, کہنے لگا موسٹ ویلکم. تو اللہ اکبر. تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا, مولا تو نے ہمارے چہرے ایسے بنائے ہیں کہ دنیا ہمیں عاشقوں میں شمار کرے. اللہ اکبر. تو کام کرنے کی بہت جگہ ہے, ہم نے مل کر کے کام کرنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کام کریں گے اور انشاءاللہ مربوط پیمانے پر کام کریں گے. 2018 قریب ہے. جماعت اہل سنت اور ہماری خواہش یہ ہے کہ مردم شماری ہو, پورے پاکستان کی مردم شماری ہو تو کراچی کی بھی ہو. آپ جانتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آبادی بڑھ رہی ہے. ایک گھر میں کتنے افراد ہیں؟ اگر مردم شماری صحیح طور پہ کراچی کی ہوگی تو کراچی کی قومی اسمبلی کی نشستیں 43 ہو جائیں, 43 ہو جائیں. آپ سوچیں اگر ہم ابھی سے مربوط پیمانے پر کام کرتے رہے اور مردم شماری ہو گئی تو ہم الحمدللہ 10-12 سیٹیں تو جیت سکتے ہیں. ہم اسمبلی کی 10-12 سیٹیں تو جیت سکتے ہیں. اور میں آپ سے کہتا ہوں اس وقت ہماری سے 5 سیٹیں بھی ہوتی نا, ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کو پھانسی نہیں ہوتی.
یہ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، اسمبلی میں ہماری طاقت نہیں ہے، ہم تو آپس میں لڑتے لڑتے بالکل دیوار سے لگ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رات کے دیروں میں فیصلہ کیا اور میرے ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی کو پھانسی کے پھندے تک انہوں نے پہنچا دیا۔ تو اب جاگنے کا وقت ہے، بیدار ہونے کا وقت ہے، آپس کی نفرتیں ختم کرنے کا وقت ہے۔ اس قوم پرستی کو بھی، میں نے اس بڑے اجلاس میں کہا تھا پہلے ہی، اس قوم پرستی کو بھی ختم کرنے کا وقت ہے کہ یہ بہاری ہے، یہ بنگالی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ مہاجر ہے۔ نہیں، ہم سب یا رسول اللہ کہنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان عصبیت کو بھی ختم کرنے کا وقت ہے۔ اگر ہم نے اس وقت صحیح معنوں میں کام کر لیا تو یاد رکھو سنی مسلمانوں، یہ ہمارا بہت بڑا کام ہوگا اور ہماری نسلیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں گی۔ اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کی مزار شریفوں پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، حضور طیب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مزار پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو بھی جاننا ہے، مساجد پہنچنا ہوگا اور مجھے بھی مسجد پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں دعا کریں، آپس میں پیار و محبت پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب المیزان۔ مولا کریم اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو توفیل آج کی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما۔ جو کچھ تیرا تیرے محبوب کریم علیہ السلام کا تیرے نیک بندوں کا ذکر ہوا، ان ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یہ سارے علماء کرام یہاں پر آئے، مولا کریم سارے علماء کرام کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یہ عوام، یہ میرے بچے، مولا کریم سب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ ہم سارے سنیوں میں آپس میں پیار و محبت پیدا فرما۔ مولا کریم دنیا بھر میں جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ عاشق سیدی صاحب کے بھتیجے مولا کریم جن کے گردے فیل ہوئے اپنے حبیب کے صدقے سے، مولا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ گردوں کی کارکردگی جو تھی پہلے، مولا کریم اسی کارکردگی کو دوبارہ سے بحال فرما، دوبارہ سے اس بچے کو زندگی عطا فرما، مکمل صحت عطا فرما۔ مولا کریم اس طرح کے اور مہلک امراض کا جتنے مسلمان شکار اپنے محبوب کے صدقے سے سب کو اس امراض سے نجات عطا فرما۔ شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اسی طریقے سے کینسر ہے، بواسیر ہے، بہت مخلوق پریشان ہے، مولا اپنے محبوب کے صدقے سب کو شفا فرما۔ کوئٹہ کے سہارے میں جتنے مسلمان شہید ہوئے، مولا سب کے درجات کو بلندی عطا فرما، سب کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان سارے مسلمانوں کے لوائقین کو اجر عظیم عطا فرما۔ مولا کریم اس ادارے کو ترقی عطا فرما، جو دین متین کی یہ ادارہ خدمت انجام دے رہا ہے، مولا کریم ان خدمات کو قبول فرما۔ حضور طیب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر رحمتوں کی بارش نازل فرما، ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ ان بزرگوں کے مشن کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، ان کے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے تمام شہروں کی حفاظت فرما، اور ان کے گاؤں میں بسنے والے یا رسول اللہ کہنے والے کی حفاظت فرما۔ ببرکۃ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔